اسموگ یہاں فضائی آلودگی کی شرح میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ مشرقی ہواؤں نے لاہوریوں کا سانس لینا بھی مشکل بنا دیا ہے۔ محکمہ تحفظ ماحول کا ریڈ الرٹ جاری، جبکہ امریکی موسمیاتی ادارے نے بھی خبردار کر دیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر نے شہریوں سے 3 دن زیادہ محتاط رہنے کی اپیل کر دی ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ فضائی آلودگی انڈیکس میں لاہور ایک بار پھر سب سے اوپر۔ امریکی ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور میں فضائی آلودگی کا سکور 609 ہے۔ لاہور آئندہ 3 دن تک تیز ہواؤں کی زد میں رہے گا۔ سموگ کی صورتحال بدترین ہونے کا خدشہ، امریکی موسمیاتی ادارے نے بھی خبردار کر دیا۔ امریکی ایئر انڈیکس کی پیش گوئی کے مطابق 6، 7 اور 8 نومبر کو لاہور کا آلودگی انڈیکس 600 سے 700 ہو سکتا ہے۔ 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھارت سے آنے والی سموگ آلودہ ہوائیں لاہور اور ملحقہ پاکستانی علاقوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ محکمہ ماحولیات پنجاب بھی ان ایکشن۔ پنجاب میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر قائم بھٹوں کو گرانے کا سلسلہ جاری۔ سڑکوں، راستوں اور بازاروں میں پانی کا چھڑکاؤ بھی ہونے لگا۔ ماحولیاتی تحفظ اور انتظامی افسرات کے عملے کے ہمراہ فیلڈ آپریشنز بھی جاری ہیں۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب میں قائم سموگ وار روم کے انچارج انجم ریاض نے بتایا، کل سے مشرقی ہواؤں کا رخ لاہور کی جانب ہوگا۔ آئندہ چند روز ہوائیں اسی طرح آلودہ رہنے کا خدشہ ہے۔ ونڈ جو ہے ہماری مشرقی ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ دلی سے ہوا کو لے کے ان کی جو آلودہ ہوا ہے ان کی کثافتیں جو ہیں، کیونکہ بارڈر کے along اسٹیبل برننگ اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں جو پولوشن جنریٹ کرتی ہیں وہ کیری کر کے ہمارے ہاں لاہور میں انٹر ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا AQI رائز کرتا ہے۔ شہریوں سے التماس کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، ماسک پہنیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، سموگ کی شدت میں اضافہ تشویشناک ہے۔ شہری آئندہ 3 دن بہت زیادہ احتیاط کریں۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ شہر میں فضائی آلودگی برقرار ہے اور MS میو ہسپتال پروفیسر فیصل مسعود کہتے ہیں کہ نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور سانس کی بیماریوں میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ بیمار افراد، بچوں اور موٹر سائیکل سواروں کو ہر صورت ماسک کا استعمال یقینی بنانا چاہیے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ فضائی آلودگی، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشن سے شہری متاثر۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ جاری۔ بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی بڑھ رہی ہے۔ آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ عارض قلب اور دمہ کے مریض بھی شدید متاثر۔ MS میو ہسپتال پروفیسر فیصل مسعود کا کہنا ہے، نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور سانس کی بیماریوں میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ بیمار افراد، بچوں اور موٹر سائیکل سواروں کو ہر صورت ماسک پہننا چاہیے۔ بچے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو بائک پہ جانے والے ہیں ان کو بہت زیادہ کیئر کی بھی ضرورت ہے اور وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ آؤٹ ڈور میں آج کل کے تناظر میں ہمیں ماسک ہیلمٹ کے اندر یا ہیلمٹ کے باہر استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پہ سڑک پہ جاتے ہوئے، اور اگر آپ گاڑی پہ نہیں ہیں، کیونکہ گاڑی میں آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے، بائک پہ تو آپ کو ضرور مسٹ کرنا چاہیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں اب تک اسموگ سے 8000 سے زائد مریض سامنے آئے ہیں۔ میو ہسپتال میں 2600، جناح ہسپتال میں 2200، جبکہ گنگا رام ہسپتال میں 1900 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ پروفیسر فیصل مسعود کا کہنا ہے کہ سانس میں دشواری کے مریض گھروں سے باہر نہ جائیں۔ پہلے کوئی نمونیا کے 12 کیسز ہوتے تھے 14 روز کے، تو یہ وہ اس وقت 35، 36 کے قریب جا رہے ہیں۔ کوئی الارمنگ سچویشن تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انڈیویجول لیول پہ لوگوں میں بہت زیادہ اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز آ رہی ہیں۔ اسموگ سے جلدی امراض میں اضافہ اور آنکھیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ شہری ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنائیں۔ کم قوت مدافعت والے اچھی خوراک، ڈرائی فروٹ اور قہوے کا استعمال کریں۔ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے فضائی آلودگی میں اضافہ کرنے لگے ہیں۔ پروجیکٹس میں 80% مشینری اور گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر پیش ورک کرنے والی بھاری مشینری کے فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہی نہیں ہے۔ رپورٹ کریں گے زین العابدین۔ لاہور میں بڑھتی فضائی آلودگی نے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے بھی فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بننے لگے۔ انسداد اسموگ کے لیے ترقیاتی کاموں میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کیے جانے کا انکشاف۔ شہر کے میگا پروجیکٹس پر 80% مشینری اور گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹس جاری نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ میگا پروجیکٹس پر لگے جنریٹرز بھی دھواں چھوڑ رہے ہیں۔ راوی برج توسیعی منصوبے پر استعمال ہونے والی گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ موجود نہیں۔ لاہور کی 300 کلومیٹر سڑکوں پر پیچ ورک میں بھاری مشینری کے فٹنس سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہیں۔ LTE انتظامیہ نے لاہور نیوز کی نشاندہی پر ایکشن لے لیا۔ شعبہ انجینئرنگ نے متعلقہ کنٹریکٹر سے گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ طلب کر لیے ہیں۔
लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना भी स्मोक में इजाफे की वजह करार दिया गया है। लाहौर न्यूज़ शहर में सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दादोशुमार कितने हैं सब सामने ले आया है। 1228 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी के लिए मज़ीद 1474 बसें दरकार हैं। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना भी स्मोक में इजाफे की वजह करार। लाहौर न्यूज़ सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एदादो शुमार सामने ले आया। लाहौर में मजमूई तौर पर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर 3300 किलोमीटर पर मुहित है। 1318 किलोमीटर तवील मरकजी शाहराहों पर ट्रांसपोर्ट का चलना जरूरी है। लाहौर में सिर्फ 90 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रमा दवा है। मरकजी शाहराहों पर 1228 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम है। स्पीडो सर्विस की सिर्फ 100 बसें शहर में सफरी सहूलियात फराहम कर रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए मजीद 1474 बसें दरकार हैं। लाहौर में मैस ट्रांजिट सिस्टम सिर्फ 54 किलोमीटर पर मुहित है। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन 27 किलोमीटर पर मुहित हैं। शहर के 113 रूट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुकम्मल तौर पर महरूम हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 8 मराहिल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की तजवीज़ दी थी। पहले फेज में 14 रूट्स फौरी चलाने की इस्तदा की गई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 200 बसों की डिमांड की, लेकिन पंजाब हुकूमत एक भी नई बस न चला सकी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन आपको बताएं कि महकमा हायर एजुकेशन के हुकाम की लापरवाही सामने आई है। लाहौर की पहचान तालीमी इदारा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी 12 रोज़ से वाइस चांसलर के बगैर ही चल रहा है, जबकि तफसीलात के मुताबिक वीसी ना होने से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अमूर मुतासिर होने लगे हैं। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी सिंडिकेट मेंबरान के दस्तखत से मिली हैं, जबकि साबिका वाइस चांसलर डॉक्टर शाज़िया बशीर 23 अक्टूबर को रिटायर हो चुकी हैं। जीसी यूनिवर्सिटी के आरसी वाइस चांसलर के लिए 5 नामों की समरी तैयार कर ली गई है। वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह और वीसी यूईटी डॉक्टर शाहिद मुनीर का नाम समरी में शामिल किया गया है। जीसी यू के उस्ताद का कहना है कि हायर एजुकेशन फौरी तौर पर आरसी वाइस चांसलर की तकर्री करके इंतज़ामी बहरान ख़त्म करे। तो आपको बता रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की तकर्री का ये मामला है, और इसी बारे में आपको बता रहे हैं कि महकमा हायर एजुकेशन के हुकाम की लापरवाही भी सामने आ रही है। लाहौर की पहचान तालीमी इदारा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी 12 रोज़ से वाइस चांसलर के बगैर ही चल रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स और अकेडमी सब मुहल करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने डीईओस जबकि डेप्यूटी डीईओस और एईओस की सरबराही में कमेटियां तश्कील दे दी हैं। मॉनिटरिंग टीमें अहकाम की खिलाफवर्जी पर स्कूल्स और अकेडमीज़ पर भारी जुर्माना भी आयद कर सकेंगी। गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स और अकेडमीज सरबमोहर करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने डीईओस, डिप्टी डीईओस और एईओस की सरबराही में कमेटियां तश्कील दे दी। तहसील सतह पर डिप्टी डीईओस प्राइवेट स्कूल्स और अकेडमीज की मॉनिटरिंग करेंगे। मरकज की सतह पर एईओस 4000 रुपए से कम फीस निजी स्कूल्स और अकेडमीज का डाटा चेक करेंगे। गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज और स्कूल्स की फौरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले स्कूल्स और अकेडमीज को सरबमोहर कर दिया जाएगा। मॉनिटरिंग टीमें फीस स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिटनेस और रजिस्ट्रेशन का भी जायजा लेंगी। सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी और 8 फुट ऊंची दीवारों को भी चेक किया जाएगा। मॉनिटरिंग अफसरान स्कूलों को A+, B और C कैटेगरी का सर्टिफिकेट जारी करेंगी। मॉनिटरिंग टीमें अहकामात की खिलाफ वर्जी पर स्कूल्स और अकेडमीज पर भारी जुर्माना भी आयद कर सकेंगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।